بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسی ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو خیر و عافیت والی زندگی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو چلیں جی آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے سورہ بجینہ کی آیت نمبر 5 کو تجوید اور مخارج کے ساتھ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو آل پر سلیکٹ کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو چلیں جی چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ ان الذین، حمزہ کو نون کے ساتھ ملانا ہے، مضبوطی کے ساتھ، سختی کے ساتھ۔ نون مشدد ہے تو ہمیں یہاں پر غنہ کرنا ہے۔ ان الذین، نون متحرک، نون کو ہمیں نہیں کھینچنا۔ کافہ دونوں متحرک، نون کو نہیں کھینچنا۔ را واو پیش رو حروف مد میں سے ہے تو اسے ہمیں کھینچنا ہے ایک الف کی مقدار کے برابر۔ ان الذین کفروا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب، من اہل الکتاب، میم کو ہمیں نون کے ساتھ ملانا ہے۔ نون ساکن کے قواعد میں سے ہے کہ جب بھی نون ساکن کے بعد اگلا حرف حروف ہلکی میں سے آ جائے۔ حروف ہلکی کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اب یہاں پر نون ساکن کے بعد اگلا حرف حروف ہلکی ہے تو ہمیں یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی کہ نون کی آواز کو ہمیں جلدی سے ادا کرنا ہے، غنہ نہیں ہوگا یہاں پہ۔ من اہل الکتاب، اس لفظ پہ غلطی ہوتی ہے، ادائیگی میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ ہا للکتابی کیسے پڑھ دیتی ہیں ہم؟ من ہا للکتابی، ہا نہیں پڑھیں گے اس کو، آہ کی آواز آئے گی۔ یہ ہا جو ہے سینے سے ادا ہوگا، بھاری ہا ہے، اس کو ہمیں گلے سے نہیں ادا کرنا۔ من اہل الکتاب، من اہل الکتاب، با متحرک ہے، باقی آواز کو ہمیں بالکل بھی لمبا نہیں کرنا۔ والمشرکین، والمشرکین، واو کو لام کے ساتھ، میم کو شین کے ساتھ، والمشرکین۔ کاف یا زر کی کو ہمیں ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر لمبا کرنا ہے کیونکہ یہ حروف مد ہے، یا ساکن سے پہلے زیر کی حرکت۔ والمشرکین فی نار جہنم، فی نار جہنم، فا یا زر فی حروف مد، ناری، را کو نہیں کھینچنا کیونکہ اکثر ہماری غلطی ری پہ آئے گی، یا پھر میم کو کھینچنا کی غلطی، کیونکہ جب بھی آخری حرف کیا ہے متحرک ہوتا ہے تو ہم اس کو پہ غلطی کر دیتے ہیں، اس کو ہم کھینچ کے لمبا کر کے پڑھ دیتی ہیں، ناری جہنم، یہ غلط ہے۔ فی نار جہنم، نون مشدد پر غنہ ہوگا۔ فی نار جہنم خالدین فیہا، خالدین فیہا، خا کو ہمیں کھینچنا ہے، یہاں پہ ہمیں خالدین نہیں پڑھنا، خالدین فیہا۔ دعا کا سائن ہے، رکنا ہے، وقف کرنا ہے جب بھی آخری حرف حروف مد آ جائے، جیسا کہ یہاں پہ حروف مد ہے، الف سے پہلے زبر کی حرکت، تو اسے ہمیں کمپلیٹ ہی پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ایسا نہیں کر دینا فی، آخری حرف کو ہمیں ساکن نہیں کر دینا۔ حروف مد جب بھی آیت کے آخر میں ہو یا پھر کوئی بھی وقف کا سائن ہو تو ہمیں ہمیشہ اس کو کمپلیٹ ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ فی نار جہنم خالدین فیہا،
اولائکا، اولائکا۔ تو یہ جو واؤ سے پہلے پیش کی حرکت ہے، اکثر جو ہے یہاں پر اس کو حروف مد سمجھ لیتی ہیں کہ واؤ سے پہلے پیش آ گئی تو یہ حروف مد ہو گئی۔ یہ حروف مد نہیں ہے، واؤ ساکن کا ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ واؤ ساکن ہوگی تب ہی حروف مد بنے گا۔ یہ واؤ خالی ہے تو یہ حروف مد نہیں ہے، اس کو ایسا نہیں پڑھ دینا اولائکا، یہ غلط ہو جائے گا۔ لام مد کھڑی زبر لا، مد والے حرف کے اندر حمزہ جو ہے اپنی اصلی حالت میں ہے تو یہ مد متصل، اسے ہمیں کھینچنا ہے 5 الف کی مقدار کے برابر۔ کاف متحرک، کاف کو نہیں کھینچنا۔ اولائکا، اولائکا ہم شر میم ساکن کے بعد شین، جب بھی میم ساکن کے بعد اگلا حرف میم یا با کے علاوہ آ جائے تو ہمیں وہاں پر اظہار کرنا ہوتا ہے۔ اظہار کے معنی ہے ظاہر کرنا، یعنی کہ ہمیں ہم کی آواز کو جلدی سے ادا کرنا ہے، ایسے غنہ نہیں کر دینا، ہم ایسے نہیں پڑھنا۔ ہم شر بریہ۔ اس لفظ پہ اکثر ہماری غلطی ہوتی ہے، ہم پڑھ رہی ہوتی ہیں بریہ نہیں ہے یہ لفظ، بارج، را کو یا کے ساتھ ملانا ہے، مضبوطی کے ساتھ، سختی کے ساتھ، بریہ۔ آیت ختم ہو رہی ہے گول تا پر، جب بھی آیت ختم ہو ہمیں ہمیشہ اس کو ہا میں بدل کر پڑھنا ہے، بریہ۔ آیت کو ایک دفعہ شروع سے پڑھتے ہیں۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ تو میرا آج کا سوال یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے حروف مد کو کتنی مرتبہ پڑھا ہے؟ آج کی اس آیت کے اندر حروف مد کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو آج ہم نورانی قاعدے میں سیکھیں گے لفظ اللہ کے بارے میں، کہ اللہ کا کلام کس وقت جو ہے موٹا پڑھا جائے گا اور کس ٹائم جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا۔ جب بھی اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش کی حرکت ہو، زبر یا پیش کی حرکت ہو تو اسے ہمیں ہر حال میں موٹا پڑھنا ہے، یعنی کہ پر پڑھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ، تاللہ، یہ لفظ اللہ کے لام، یہ لام ہے نا جس کے اوپر تشدید ہے، مشدد لام جو اس سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے زبر کی حرکت آ رہی، یہاں پہ بھی من اللہ، رسول اللہ، سبحانک اللہم، قال اللہم، یہ بھی لفظ اللہ کا لام ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر کی حرکت آ جائے تو اسے ہمیں باریک پڑھنا ہے۔ تو اکثر ہماری غلطی کہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے کہ جہاں پر زیر ہوتی ہے ہم اس کو موٹا پڑھ رہی ہوتی ہیں، جہاں پر زبر ہوتی ہے اس کو باریک پڑھ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہمیں ایسے نہیں پڑھنا بسم اللہ، یہ غلط ہے۔ بسم اللہ بالکل سمپل، ہمیں منہ کو گول نہیں کرنا، ہمیں یہاں پر بسم اللہ، باللہ، للہ، اعوذ باللہ، قل اللہم، سبیل اللہ۔ اور اکثر جو ہے ہماری ایک اور بھی غلطی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم جہاں پر بھی کوئی لام کو دیکھ لیتی ہیں اس پہ منہ کو گول کر دیتی ہیں۔ تو منہ کو گول کب کرنا ہے؟ جب بھی لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش کی حرکت ہو تبھی ہمیں موٹا پڑھنا ہے۔ باقی عام روٹین میں جو لام ہوتے ہیں ان کو ہمیں موٹا نہیں پڑھنا، کیونکہ یہاں پر بھی ہم ایسے پڑھ رہی ہوتی ہیں تجلی، تولی، یہ غلط ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ تجلی، دیکھیں آوازوں میں فرق آ رہا ہے نا، تجلی، یہ غلط ہے۔ تجلی، تولی، یضل، حل، فصلی، صلاح، ٹھیک ہے؟ کس کو موٹا پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا ہے جب اس سے پہلے زبر یا پیش کی حرکت ہو، زیر کی حالت میں باریک پڑھا جائے گا، باقی جتنے بھی لام آئیں ان کو ہمیں بالکل سمپل طریقے سے پڑھنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سبق کی سمجھ صحیح طریقے کے ساتھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل ایک نیو سبق میں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔